الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت قوت سماعت ہے، سننے کی صلاحیت عطا فرمانا ہے۔ کان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بیان کرتے ہوئے سورہ النحل آیت نمبر 78 میں بیان فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، تمہارے لیے آنکھ اور تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ گویا کہ سننے کی صلاحیت بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم کوئی اچھی بات ہو رہی ہے تو بس یوں ہی بیٹھ کر کے نہیں، بلکہ کان لگا کر کے اسے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں غور سے سننے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کو بشارت دی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور غور سے سنو، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس کے اندر نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو اور وہ کان لگا کر کے اسے سنے۔ گویا کہ سننے پر ہماری شریعت ابھارتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر لسنر تھے، سب سے بہتر طریقے سے لوگوں کی باتیں سنتے تھے اور لوگوں کی باتوں پر کان دھرتے تھے۔ سنتا تو ہر آدمی ہے، لیکن کان لگا کر کے سننا یہ خوبی کی بات ہوتی ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کی بات کان لگا کر سنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ایک قصہ سناتی ہیں۔ قصہ ہے 11 عورتوں کا۔ یہ قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وارد ہے، لمبا قصہ ہے، جس میں آتا ہے کہ 11 عورتیں ایک دن اکٹھا ہوتی ہیں اور آپس میں یہ طے کرتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے اپنے شوہروں کی کوئی بھی بات نہیں چھپائے گی۔ چنانچہ ساری عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں بتاتی ہیں، اور یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لمبے قصہ کو غور سے سنتے ہیں۔ اس قصہ کا نام ہے حدیث ابو ذرع۔ اس میں ایک کردار ہے ابو ذرع کا، جو اپنی بیوی ام ذرع کے لیے بہت ہی اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سننے کے بعد اخیر میں بیان فرماتے ہیں، کنت لک کابی زرع لام زرع، میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ابو ذرع ام ذرع کے لیے تھا۔ تو اس قصہ پہ غور کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 11 عورتوں کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے ہیں، پھر اخیر میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کردار میں جو ابو ذرع کا ام ذرع سے کردار ہے، ویسے ہی میں تیرے لیے ہوں کہ اس کا کردار اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، تو میں بھی تمہارے لیے سب سے بہتر شوہر ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا کردار ہے عتبہ بن ربیعہ، قریش کا لیڈر ہے، سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر کے بات کرنے کے لیے آتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ بات شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم ہے، لیکن اس کی بات کان لگا کر سن رہے ہیں، بہت دھیان سے سن رہے ہیں۔ جب بات ختم ہو جاتی ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں افرغت یا ابو الولید، آپ اپنی بات ختم کر چکے ابو الولید؟ دیکھیں انداز دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کاٹ نہیں رہے، بلکہ کہتے ہیں بات ختم کرنے کے بعد ابو الولید آپ اپنی بات مکمل کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا فاسمع منی، تو اب میری سنیے، اور پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سامنے والے کی بات سننا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی تھی، اور اسلام ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا جب تم علماء کے پاس بیٹھو تو بولنے سے زیادہ سننے کے حریص بنو، اچھی طرح سننا سیکھو جیسے اچھی طرح بولنا سیکھتے ہو، اور کسی کی بات مت کاٹو اگرچہ لمبی ہو، یہاں تک کہ وہ بات سے رک جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اچھی طرح سے سنتے ہیں یا بہتر لسنر بنتے ہیں، کان لگا کر کے سنتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح سے سمجھ جاتے ہیں کہ بات کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ کوئی شکایت کرنا چاہتا ہے تو پوری طرح سے اس کی شکایت ہم ہو بہو سن لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنے حقیقی جذبات کو ہم سے شیئر کر پاتا ہے جب ہم اس کی بات پر کان لگاتے ہیں۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نزدیکی بڑھتی ہے، دوستی ہوتی ہے، قربت بڑھتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی سے بات کرتے ہوئے اس کی بات پر صرف دھیان دیتے ہیں، کان لگا کر اس کی بات سنتے ہیں، تو سامنے والا ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ انسان بہت بہتر انسان ہے، اس سے ہماری دوستی بننے لگتی ہے۔ اسی لیے عرب لوگ کہتے ہیں استنصت الناس یحبک الناس، کہ لوگوں کی بات غور سے سنو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کا ایک ٹیکنک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی انسان بات کر رہا ہے تو اس کی بات پر غور سے دھیان دیں، کان لگا کر اس کی بات سنیں، بس اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے یہی ٹیکنک کافی ہے۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ اگر وہ بات کر رہا ہے تو بار بار آپ کہیں آپ نے کیا کہا، آپ کیا کہہ رہے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور بات کرنے والے کو یہ ادا خراب لگے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ بے دھیانی سے سنتے ہیں یا سننے کی اداکاری کر رہے ہیں، تو جو بات کرنے والا ہوتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بے دھیانی سے سن رہا ہوں، سننے کی اداکاری کر رہا ہوں، سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ ہماری یہ غلط فہمی ہوتی ہے، سامنے والا جو بات کر رہا ہے اگر ہم بے دھیانی سے سن رہے ہیں، سننے کی اداکاری کر رہے ہیں، تو سامنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ اگرچہ میرے سامنے ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ دھیان نہیں دے رہا۔ تو اسی لیے جب بات ہو رہی ہے تو بات پہ کان لگانا چاہیے تاکہ سننے والے کو بھی احساس ہو کہ بندہ سن رہا ہے اور اس کے جذبات آپ کے ساتھ ہو سکیں۔ اگر بات کرتے وقت ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے کسی سے کہ میں نے آپ کی بات سمجھ لیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی عیب کی بات ہے۔ بات کر رہا ہے اس کو بات کرنے دیجئے، اگر اس کی بات ختم ہو جاتی ہے تب ہمیں بات شروع کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بہتر بات کرنے والے کیسے بنیں یا بہتر لسنر کیسے بنیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی بات غور سے سنیں گے۔ کوئی آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بالکل سامنے میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اس کا چہرہ آپ کے چہرے سے اور اس کی آنکھ آپ کی آنکھ کے برابر میں ہو۔ اسی طریقے سے بات کرتے وقت آپ جب بات شروع کر رہا ہے تو پورے طور پر آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے اس کی بات پر دھیان دیں۔ تیسرے نمبر پر بات کرنے والے کو احساس دلائیں کہ آپ پرسکون ہو کر، خالی ذہن ہو کر اس کی بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں، اور جب بات کر رہا ہے تو انداز ایسا اختیار کریں کہ گویا کہ آپ اس کی بات پر دھیان دے رہے ہیں، جیسے جی، ہاں،
بالکل صحیح کہا۔ اس انداز کا جب اسلوب اختیار کرتے ہیں تو سامنے والا اپنے جذبات بھی شیئر کر پاتا ہے اور آسانی سے اپنی بات رکھ پاتا ہے۔ اس موضوع سے متعلق اگر سوال پیدا کر سکتے ہیں جس بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس سے یہ احساس جائے گا سامنے والے کو کہ بندہ میری بات سن رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اور بات ہرگز نہیں کاٹنی چاہیے۔ بات جب کوئی کر رہا ہے تو بات کاٹنا بیچ میں یہ عیب کی بات ہوتی ہے۔ امام خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں یہ روایت نقل کیا ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آدمی بات شروع کیا تو دوسرے آدمی نے بیچ میں بات شروع کر دی اور اس طریقے سے اس کی بات کو کاٹنے کی کوشش کی، تو عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سبحان اللہ ما هذه الاخلاق، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا اسلوب ہے بات کرنے کا۔ گویا کہ بات کاٹنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی آدمی کی بات سنتا ہوں، میں اسے اس سے بہتر جان رہا ہوتا ہوں، لیکن ظاہر کرتا ہوں کہ میں نہیں جان رہا ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی میرے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات پر دھیان دے رہا ہوتا ہوں، حالانکہ میں اس کی پیدائش سے پہلے اس کی بات سن چکا ہوتا ہوں، اور یہ ظاہر کرتا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ اس کی بات سن رہا ہوں۔ تو سننا یہ ایسی خوبی ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو صرف کان لگا کر اس کی بات سنیے، آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں گے۔ اور اسلام ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے، کیونکہ جو انسان بہتر طریقے سے سنتا ہے بہتر بات کرنے والا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کان لگا کر سننے والا بنائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔